مشکل میں ہوں سرکار، میں مشکل میں ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ کی خدمت بابرکت میں انکسار کرنا سنت ہے کہ عنوان پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم چند صحابہ علیہم الرضوان کے ہمراہ بازار تشریف لے گئے اور وہاں کوئی چیز آپ نے خرید فرمائی اور اٹھا کر آپ چلنے لگے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عطا فرما دیں، میں اٹھا کر چلتا ہوں۔ تو محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ان کی سار پر قربان جائیے، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، جس کی چیز ہے اسی کے لیے اسے اٹھانا بہتر ہے۔ تو اپنا سامان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھانا پسند فرماتے تھے۔ یہ کیمیا سعادت میں حدیث ہے جو ابھی میں نے سنائی آپ کو۔ بہرحال اپنا اسباب جو تھا، اپنا سامان تھا، اپنی اشیاء تھی، وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں اپنے دست مبارک پر یا اپنے شانہ اقدس پر اٹھانا پسند کرتے۔ یہ ان کی ساری عظیم الشان مثال ہے، ورنہ کوئی معمولی سا 2 ٹکے کا آدمی ہوتا ہے، اگر اس کے خوشامد خور اس کے ساتھ ہوں تو وہ ایک تنکا بھی اٹھانا پسند نہیں کرے گا، وہ شرمائے گا کہ میری پوزیشن میں فرق آ جائے گا، میرا امپریشن غلط پڑ جائے گا، یہاں تک کہ اس کا ہینڈ بیگ بھی دوسرے اٹھائیں گے۔ ایک مطلب یعنی آج کل کا انداز جو ہے، لیکن ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان کی ساری پر قربان جائیے کہ آپ اپنے اسباب کو، اپنی چیزوں کو خود اٹھانا پسند کرتے تھے۔ البتہ کوئی دوسرا اٹھائے اور یہ خود نہیں اٹھاتا آدمی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناجائز فعل کر رہا ہے۔ اب اس میں نیت کو دیکھا جائے گا کہ اگلا تکبر کی وجہ سے نہیں اٹھا رہا کہ یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں بھی یہ اٹھاؤں، تو میرے خادم جو ہیں، میرے عقیدت مند ہیں یا میرے مرید ہیں یا میرے شاگرد ہیں، وہ اس کو اٹھائیں گے۔ اگر دل میں نعوذ باللہ تکبر ہے تو ظاہر ہے بہت ہی مذموم فعل ہے۔ اور اگر معتقدین اٹھانے نہیں دیتے اپنے استاد کو یا اپنے پیر کو اٹھانے نہیں دیتے تو وہ ایک الگ میٹر ہے نا۔ تو انما الاعمال بالنیات، بہرحال پیر صاحب ہوں یا علامہ صاحب ہوں یا کوئی مفتی صاحب ہوں، سمجھے، وہ ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا شافع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اشیاء کو خود اٹھاتے اور پسند کرتے تو ہر ایک کو چاہیے کہ اتباع سنت ہی میں اپنی عظمت تصور کرے اور اسی میں اپنی عزت مانے کہ سنت میں عظمت ہے۔ الحمدللہ، تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی یہ عاجزی پیدا ہو جائے، ورنہ ہم لوگ اس طرح کی چیزیں جو ہے اٹھانے میں عار محسوس کرتے ہیں، ہم نہیں اٹھاتے، ہم شرماتے۔ ذرا کپڑے اچھے ہیں، ٹیپ ٹاپ ہے، تو آپ کہیں کہ میں آٹا پسوا کر کندھے پر لے کر چل دوں تو آپ ایسا نہیں کر سکیں، یا آپ تیل کا ڈبہ لے کر گھر پہ جا رہے ہیں تو ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ اپنے ٹیپ ٹاپ میں اپنی ایک پوزیشن ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ لے وہ داڑھی بھی ہے نا، امامہ بھی ہے اور یہ تیل کا کنستر مطلب ہے کہ یوں لٹکا کر جا رہا ہے، تو شرمانا نہیں چاہیے۔ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا یہ سنت ہے اور اس میں عاجزی ہے اور ان کی سادگی، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور عاجزی یہ مثال ہے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، حوصلہ میں عاجزانہ مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا کی سادگی کا تو کیا کہنا۔ کپڑے مبارک اپنے دستے مبارک سے دھونا، کوئی دھو کر دکھائے، کوئی لیڈر ہو یا اپنے کپڑے دھو کر دکھائے، نہیں دھوئے گا، دھوبی گائے کے لیے، یہ مطلب یعنی کہ واشنگ کی دکانیں گائے کے لیے کھلی ہوئی، ڈرائی کلیننگ کی، اپنے ہاتھ سے شاید ہی کوئی دھوئے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے بھی دستے مبارک سے دھوتے ہیں۔ تو کسی شاعر نے بڑے پیارے پیارے اشعار میرے آقا کی سادگی اور عاجزی سے متعلق کہے ہیں۔ اپنے کپڑے خود دھو لینا، خاک کے بستر پر سو لینا، سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے کپڑے بھی دستے مبارک سے دھوتے تو خاک کے بستر پر بھی سوتے، زمین پر۔ آج کل ہم کتنے عظیم الشان پلنگوں پر سوتے ہیں، قوم کے گدوں پر سوتے ہیں، اور ایک ہمارے آقا کا ان کی ساری، یہ نہیں کہ آقا کو میسر نہیں تھا، یہ بھول جائیں۔ میرے آقا کی تو شان یہ، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ میرے آقا کی شان کو کوئی کم نہ سمجھے،
تو آپ کے فرمان ملتے ہیں کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلنے لگیں. ہمارے آقا کو اختیارت ہے. میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں. سارے خزانوں کی کنجیاں. تو مشکاہ شریف کی حدیث ہے کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں زمین کے سب خزانوں کی کنجیاں دے دی. ساری خزانوں کی چابیاں میرے آقا کے سپرد ہوں. سب کچھ آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے دنیا کو منہ نہیں لگایا, لفٹ نہیں کرائی. تو میرے آقا کی سادگی پر قربان. ایک تو آدمی مجبور ہوتا ہے. اب میں غریب آدمی تو میں مجبور ہوں, میں کپڑے سادہ پہنوں گا, یہ میری مجبوری ہے. اور پھر کرتا ہوں چمکیلے کپڑے دیکھ کر کہ یار دیکھو اس کو پیسے یہ چمکیلے کپڑے پہنتا ہے. اب میں مجبور ہوں تو بس میں سفر کرتا ہوں, لیکن اگلے کی کار کو دیکھ کے کرتا ہوں کہ یار اس کے بعد چمکیلی کار ہے, کاش میرے پاس ہو. تو یہ میری سادگی نہیں. سادگی اس وقت ہوتی میری کہ میرے پاس مطلب ہے کہ بہت ساری رقم ہے اور میں چمکیلی بھڑکیلی کار خرید سکتا ہوں, پھر بھی میں بس میں کھڑے ہو کر سفر کرتا ہوں, تو اس کو سادگی میں کہا جائے گا. میں بہترین کپڑے پہن سکتا ہوں, اتنا میں متمول ہوں, اور پھر بھی اگر میں سادہ کپڑے پہنتا ہوں تو پھر اس کو سادگی کہا جائے گا. اس میں پھر دو باتیں. ایک تو یہ کہ میری نیت سادگی کی ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. یا سادگی کی نیت تو ہے لیکن مقصود یہ ہے کہ میں لوگوں پر امپریشن ڈالوں کہ میں بہت سادہ آدمی ہوں, بہت منکسر المزاج ہوں. اگر یہ ہے تو پھر ریاکاری ہے, اور یہ تو سراسر فریب ہے. تو بہرحال یہ کہ نیت میں بھی سادگی ہونی چاہیے. سادگی کا مظاہرہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے سادہ سمجھیں, نہیں, اللہ کے لیے محبوب کی سنت سمجھ کر سادگی اپنائے تو پھر اس کا مزہ کچھ اور ہے. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا, اور پھر بعد میں دوبارہ سیدنا صلاح الدین ایوبی نے چھڑایا تھا, مشہور ہیں واقعات. تو بہرحال جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تو اب ایک فاتح کی حیثیت سے آپ بیت المقدس کو روانہ ہوئے, باوجود اس کے کہ آپ ایک عظیم الشان مملوکت کے فرما روا تھے اور خلیفہ تھے, امیر المؤمنین تھے. وسیع و عریض سلطنت اسلامیہ آپ کے زیر سلطنت تھی, لیکن آپ کی روانگی کی شان تو دیکھیں کہ صرف ایک سانڈنی لی, اونٹنی لی, ایک خادم کو ساتھ لیا, اور جو آپ نے لباس پہنا تھا اس پر 17 پیوند لگے ہوئے, کہ آپ کے لباس مبارک پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے. اور ہمارے لباس پر پیوند لگنے کی نوبت ہی نہیں آتی, اس سے پہلے ہی مطلب یہ خیرات میں چلا جاتا ہے. ہم تو خیرات وہی کرتے ہیں, کھانا کھا لیا بچ رہا وہ خیرات کر دیا, کپڑا پرانا ہو گیا پہننے قابل نہیں رہا, چھوٹا موٹا ہو گیا کسی غریب کو دے دو دعا کرے گا. تو اس طرح ہم لوگ یہ کرتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کہ ہمارے اسلاف کی شان ہی نرالی ہے. دنیا کا کوئی لیڈر اس کی مثال پیش نہیں ہے, اور ایک ہمارے قائدین تھے, ہمارے حقیقی مطلب ہے کہ سردار تھے, ان کی شان یہ کہ ان کی عظمت جو تھی سادگی میں تھی, ان کی عزت لباس سے نہیں تھی, اسلام میں تھی. لیکن اب چونکہ اہل ظاہر جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے, وہ مطلب ہے کہ لباس سے عزت کرتے ہیں. اسی طرح ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ آپ کسی جگہ تشریف لے گئے تھے, تو بہت مشہور, کسی جگہ تشریف لے گئے تو وہ لوگ جو تھے وہ نام سے مطلب واقف تھے, لیکن سادگی کی وجہ سے ان کو پہچان نہیں پائے. تو کافی لوگ تھے وہاں تشریف لے گئے, ان کے ساتھ بیٹھے, لیکن کسی نے کوئی لفٹ نہیں کرائی. تو آپ بھی سمجھ گئے کہ لفٹ کیوں نہیں دے رہے, تو پھر آپ اٹھ کر چلے گئے اور اچھا اور عمدہ لباس, بہترین لباس پہن کر پھر ان کے درمیان گئے. تو اب جو لوگوں نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے, بڑا مطلب تعظیم کی, آؤ بھگت کی, اور کھانا وانا چنا, حضرت کھائیے, حضرت تناول فرمائیے. آپ کو تو نصیحت کرنی تھی. آپ نے جب وہ کھانے رکھے نا تو آپ نے نوالا اٹھایا اور ڈالا اپنی آستین میں, کھا تیری دعوت ہے, ڈالا گریبان میں, کھا تیری دعوت ہے. تو اس طرح اپنے کپڑوں کے آگے پیچھے کھانا ڈالنے لگے. اب لوگ پریشان. پھر آپ نے سمجھایا کہ میں پہلے بھی آیا تھا اور اب بھی میں وہی ہوں, لیکن پہلے لفٹ نہیں ملی, ابھی لفٹ ملی, تو ظاہر ہے کہ ابھی لباس کی وجہ سے لفٹ مجھے ملی ہے, اور آپ لوگوں نے توجہ کی. تو یہ سارے تکلفات میرے لیے نہیں, شادی کے لیے نہیں, یہ تو لباس کے لیے تھے, تو اسی لیے میں جس کا حق ہے اس کو پہنچا رہا ہوں.
लिबास को दे रहा हूँ, ये हकीकत है। क्योंकि वाकई अब दुनिया जो है बिल्कुल जाहिर की रह गई है, और ये बिल्कुल यानी कि हर तरफ, मुझे इसका तो बहुत ज्यादा तजर्बा है, मुझे तो बहुत ज्यादा तजर्बा है। इस दौर में इतना तजर्बा शायद ही किसी को। मेरे साथ 20 मरतबा इत्तेफाक हुआ है कि मतलब यानी कि लोगों ने जब मैं कहीं गया हूँ, आया हूँ, तो मुझे पूछा इलियास कादरी कौन है, मुझे उनसे मिलना है। या मैं कहीं बयान करने गया हूँ तो मुझे इत्तेफाक हुआ है कि मुझसे कहते हैं कि इलियास कादरी साहब कब तशीफ ला रहे हैं, मुझे पूछा है लोगों ने। इस तरह मतलब हजरत साहब कब आ रहे हैं, इस तरह लोगों ने कई बार मतलब मेरे साथ बहुत इत्तेफाक हुआ है। फिर जब पता चला है कि वो, फिर मैं जब कहता हूँ कि इलियास कादरी तो मेरा नाम है, तो फिर वो चौंकते हैं, कभी कभी मैंने देखा लिपट के रोने लगते हैं। ये भी मेरे साथ वाकया हुए, तो रो जाते हैं। हरमैन शरीफ में खास करके इस तरह के वाकया ज्यादा होते हैं, रोते हैं। फिर वो कोई बता देगा, हमने जहन में ये स्कोप बनाया था कि नाम जब बड़ा है तो सारा बदन भी बड़ा होगा, इतने मोटे होंगे, इतने ऊंचे होंगे, इतने कुब्बा होगा तो जुब्बा होगा तो क्लफ वाला, इमामा होगा तो लट होगा हाथ में। तो इस तरह मतलब ये कि लोग मतलब स्कोप अपने जहन में बनाते हैं। तो आजकल मतलब यानी कि दौर इसी तरह का है कि जिसका नाम बड़ा हो उसका बदन भी बड़ा होना चाहिए। तो हमारे सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेमिसाल सादगी बयान की। इसी तरह सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सादगी के और भी काफी वाकयात मिलते हैं। एक दफा हजरत सैयदना अहनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बहुत बड़े ताबेई गुजरे, ये कुछ मतलब यानी कि मुअज़्ज़ज़ीन के साथ और रोसा के साथ हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए ज़ियारत के लिए। तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आस्तीन चढ़ाकर इधर दौड़ रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। तो हजरत अहनफ को देखकर फरमाया कि अहनफ तुम भी आओ और मेरे साथ चल दो, क्योंकि बैतुल माल का एक ऊंट भाग गया है। तुम जानते हो कि एक ऊंट में कितने गरीबों का हक है। तो किसी ने किया, अमीर अल मोमिनीन आप क्यों तकलीफ फरमाते हैं, किसी गुलाम को हुक्म दीजिए वो ढूंढ लाएगा। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने जो जवाब दिया वो भी खूब था, आपकी आजी की इंतहा हो गई। इरशाद फरमाया, अय्यो अब्दिन अअबुदु मिन्नी, यानी मुझसे बढ़कर कौन गुलाम हो सकता है। ये कौल भी मशहूर है, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेमिसाल आजी थी। और सही बात यह है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान हक है, हर फरमान हक है। जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता फरमाता है। फरमा लिया बेबाकिया नादानिया, हो करम मुश्किल में हो सरकार में मुश्किल